بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم، اور ناظرین آپ سب کو ہماری اور ہماری ٹیم کی طرف سے بہت بہت زیادہ عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عید کی خوشیاں دو بالا نہیں بلکہ کئی بالا کرے، اور آپ نے جو رمضان کے روزے رکھے وہ قبول کریں، جو آپ نے عبادات کی اللہ تعالیٰ وہ قبول کریں، اور جو دعائیں مانگی آپ نے وہ بھی پوری ہوں، ہماری یہ دعا ہے۔ اور جناب ایک یہ والی عید ہمارے لیے ذرا بالکل مختلف نوعیت کی تھی، اور پروفیشن کے اعتبار سے بھی، اور جوش و جذبہ اور ولولہ بھی ہمارا ذرا اس عید کے بعد بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ایک تو یہ تھوڑی سی طبیعت میں افسردگی تھی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینس اور عید نماز میں بھی ڈسٹینس ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں تھیں، اور ہمیں یہ بھی خطرہ تھا کہ ہماری عید نماز کہیں فوت نہ ہو جائے، وہ نہ رہ جائے۔ لیکن ہمارا جو یہ والا عید کا ڈے تھا جناب، ہماری پروفیشنل کیریئر میں، ہمارے صحافتی تاریخ میں، ہماری صحافتی زندگی میں ایک بالکل میرا اور چودھری غلام حسین صاحب کا اور اے آر وائی نیوز کی ٹیم کا جو وہ بہت بالکل مختلف نوعیت کا تھا، اور وہ تھا ہم نے یہ عید بنائی لائن آف کنٹرول پہ، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جو ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، اس لکیر کے بالکل بارڈر پہ جا کے ہم نے عید منائی۔ اور یہ عید منائی ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ تھے کور کمانڈر 10 کور جنرل اظہر، لیفٹیننٹ جنرل اظہر تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار بابر صاحب تھے، اور آئی ایس پی آر کی ٹیم تھی، کرنل شفیق صاحب تھے، روح رواں۔ ہم سب نے یہ عید جناب وہاں پہ منائی، فوجی جوانوں کے ساتھ مل کے بنائی، اور اہم ترین یونٹ کے ساتھ منائی۔ وہاں پہ بنکرز میں گئے، گفتگو کی، لوگوں سے ملے، شہریوں سے ملے، اور ہمیں اس مقام پہ بھی جانے کا موقع ملا جہاں سے شہریوں نے ابھی نندن کو پکڑا، اور اس کے بعد پاک فوج کے جوانوں نے ان کو ریسکیو کیا، ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، ان کا علاج کروایا، ان کو ٹریٹمنٹ دیا، پھر اس کو عزت اور احترام سے واپس کیا، پوری دنیا کو یہ میسیج دینے کے لیے کہ جناب ہم جو ہیں، ہماری فوج بھی پروفیشنل ہے اور پاکستان بھی ایک سمجھدار اور ذمہ دار ملک ہے۔ تو جناب چودھری صاحب آپ کچھ بتائیں گے، کچھ بتائیں، ہم وہ ذرا پورے دن کا وزٹ پہلے دکھاتے ہیں ناظرین کو۔ چودھری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ صابر شاکر صاحب نے سب کو عید مبارک کہا ہے، میں بھی ان کی آواز میں آواز ملاتا ہوں، اور ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جس کسی نے بھی، اور اپنے غریب بھائیوں بہنوں کا اور جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا ان کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا زیادہ اس کا اجر دے۔ ہم نے جو فیصلہ کیا کہ ہم ایل او سی پر جائیں، اور جو بندے موت کے کھیل میں، یعنی موت سامنے جن کے کھڑی ہے اور وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں، پاکستان کے وہ سپاہی اور سپہ سالار، سپاہی افسر اور متحد، ان کے ساتھ ہم عید منائیں۔ اور شکر الحمدللہ ہماری یہ خواہش جو تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہوئی، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، جنہوں نے تمام مخالفتوں کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں نے غلام حسین اور صابر شاکر سے کہا کہ میں ان کو لے کے جاؤں گا وہاں بارڈر پر، اور کئی گھنٹے ہندوستان کے بارڈر کے ہمارا جو آخری مورچہ ہے وہاں آرمی چیف موجود رہے، اپنے جوانوں سے، متحدوں سے ایک ایک کا نام لے کے، اور ان کو انعامات بھی دیے، ان کو سرزنش بھی کی، ان کی اصلاح کے لیے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید کوئی ان کے ماتھے پر تیوڑی نہیں آئی، نہ جنرل اظہر نے، نہ جنرل بابر افتخار نے، کسی نے مائنڈ نہیں کیا، بلکہ میں سمجھتا شفیق بھی ایک مجاہد ہے بیچارہ، گرتا پڑتا، بڑی اس نے خدمت کی جو آئی ایس پی آر میں۔ سب کا میں شکر گزار بھی ہوں، اور اللہ پاک کا سب سے زیادہ شکر کہ ہمیں ایک بڑا تاریخی اور اہم موڑ پر ہم وہاں گئے، اور آرمی چیف نے ایک بڑا دو ٹوک ہندوستان کو میسیج دیا، اور ہمارے جوانوں نے جو فلک شگاف نعرے لگائے وہ پوری قوم اور فوج کی آواز تھی، اور وہ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ سرحد پار دشمن کے کانوں تک بھی پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ دشمن کو ہم جو پہلے ان کو سبق چکھایا اس سے کئی گنا زیادہ زخم پہنچائیں گے۔
بالکل چوہدری صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، اب ذرا ہم چلتے ہیں جناب، ہم نے عید کا دن کیسے گزارا اور ہم کہاں کہاں گئے۔ یہ تندڑ کا علاقہ ہے اور یہ پوسٹ کا نام تھا تندڑ، جہاں پہ اور اس کے گرد و نواح میں ہم نے سارا وزٹ کیا۔ ذرا دیکھیے جی۔ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جی لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب ہیں۔ ایک طرف دشمن کی توپیں ہیں اور دشمن افواج کھڑی ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ افواج پاکستان اس وقت موجود ہے۔ یہاں پہ آزاد کشمیر کا یہ علاقہ ہے، یہ لائن آف کنٹرول ہے اور اس طرف مقبوضہ وادی آپ کو نظر آئے گی، جہاں پہ دشمن جو ہے بہت ہی بدترین دشمن۔ اس وقت یہ میں بتا دوں کہ یہاں پہ بالکل عید ڈے ہے، عید کی نماز ادھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سپہ سالار ہیں افواج پاکستان کے، پوری دنیا جانتی ہے، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے اور وہ آج یہاں پہ اپنے جوانوں کے ساتھ عید نماز ادا کریں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ نماز عید ادا کریں گے، لیکن تمام SOPs کے ساتھ وہ نماز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی، لیکن وہ پہلے ان سے ملے نا جو ہمارے لوگوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا، ان سے بھی ملے۔ بالکل ادھر سے ان کے لواحقین اگر ہیں تو کیوں جی، ادھر کے بعد ہم نے جانا ہے جی ادھر بھی، اور ہم آپ کو ملوائیں گے یہاں کے جو سویلین آبادی ہے جس کو نشانہ بناتے ہیں، جو متاثرہ فیملی ہے، جو براہ راست وکٹم ہے، اور ہم افواج پاکستان کے جوانوں سے بھی آپ کی بات کروائیں گے کہ وہ کس طریقے سے وطن کا دفاع کر رہے ہیں اور دن رات ایک کیے ہوئے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں اس مقام پہ جہاں پہ ابھی نندن کا طیارہ جنگی جہاز گرایا تھا، افواج پاکستان نے، پاک فضائیہ نے گرایا تھا، اور جہاں سے ابھی نندن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب ہم اس مقام پہ جا رہے ہیں۔ The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. ہمارے عقب میں وہ تندڑ نالہ ہے جہاں پہ ابھی نندن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ابھی نندن کا جہاز جب پاک فضائیہ نے ہٹ کیا اور اس کے بعد اس نے ایجیکٹ کر لیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ بچ نہیں سکتا اور واپس اپنے ملک میں بھی نہیں جا سکتا۔ ایجیکٹ کیا، یہاں پہ گرا تھا اور مقامی آبادی سب سے پہلے گئی اور اس کو پکڑا اور اس پہ اس کو جان سے کوئی اس کے بچنے کا چانس نہیں تھا۔ لوگ اتنے غصے تھے جب ان کو پتہ چلا یہ دشمن کا پائلٹ ہے اور یہاں آیا۔ افواج پاکستان کے جوان اگر نہ پہنچتے تو وہ وہیں پہ یہ سامنے اس کی لاش پڑی ہونی تھی، لیکن اس وقت بھی ہم نے ایک پروفیشنل آرمی کا ثبوت دیا، ذمہ دار ملک کا ثبوت دیا اور اس کو زندہ پکڑا، اس کو شہریوں سے چھٹکارا حاصل کروایا اور اس کو لے کے گئے ہاسپٹل۔ باقی ساری باتیں پتہ ہے یہ ہے۔ اور اس سے پیچھے جو چوٹی نظر آ رہی ہے، یہ پہاڑ جو پہاڑ کی چوٹی یہاں سے انڈیا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ایکوریٹ تھا پاک فضائیہ نے جو اس کو ہٹ کیا تھا۔ ایکوریسی تھی کہ میرا خیال ہے کہ یہ 1 کلومیٹر بھی فاصلہ نہیں ہوگا جو اندر پاکستان کے بعد انڈین آکوپائڈ کشمیر شروع ہو جاتا ہے، یہاں ہٹ ہوا تھا۔ تو وہ ایکوریسی بھی آپ دیکھ لیں، اس کو تھوڑا سا بھی چانس مل جاتا اور وہ اس نے واپس ہی بھاگنا تھا، لیکن وہ یہاں آ کے گرا تھا۔ اور سامنے چوٹی جو نظر آ رہی ہے یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر۔ یہ ہم ذرا بات کرتے ہیں ان سے، یہ تندڑ گاؤں سے، اسی گاؤں سے ہیں
اور یہ آئی وٹنس ہیں اور ان شہریوں میں شامل تھے جنہوں نے ابھینندن کو پکڑا تھا اور پھر افواج پاکستان انہوں نے پاک فضائیہ کے جو پائلٹ تھے انہوں نے گرایا. پھر ہم نے جب تحقیقات کی ہمیں پتہ چلا تو پھر ہم خوشی کے ساتھ کیے اور ابھینندن کو گرفتار کے پہلے لوگوں وغیرہ نے کافی اس کو مارا وغیرہ. ابھینندن مجھے پتہ چلا اس نے فائر بھی کیے تھے. فائر تو اس نے کیے تھے, جو اس کے پاس امنیشن مارا تو وہ اس نے سزایا وغیرہ کیا تھا, دھمکی وغیرہ دی تاکہ میں چھوڑ کے چلا, پر وہ ہماری سرحد کے اندر تھا, وہ کیسے جا سکتا تھا انڈیا کے اندر. تو اس نے کوئی سنا ہے کہ پہلا گمان اس کا یہی تھا کہ وہ انڈیا میں ہی گرا ہے, اپنے علاقے میں گرا ہے. اس نے کوئی نعرہ وعرہ بھی لگایا تھا جے ہند کا. ہاں, اس نے لڑکوں والے سے پوچھا میں کدھر گرا ہوں, تو لڑکوں نے بتایا کہ آپ اس نے انڈیا کے اندر گرا. پھر اس جے ہند کا اس نے نعرہ لگایا اور پھر بھاگنا شروع کیا, خوشی کے ساتھ تھا, پر اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کشمیر کے اندر گرا ہوں. یہ ہیں لائن آف کنٹرول کے اس پار رہتے ہیں, ان کا بالکل گاؤں باؤنڈری پہ ہے جہاں پہ انڈین آرمی جو ہے وہ فائرنگ کرتی رہتی ہے. یہ سامنے جو چوٹی نظر آ رہی ہے یہ زیرو بارڈر پہ لائن آف کنٹرول کے بالکل یہ سامنے جو یہ انہوں نے بتایا کہ جو سامنے والی چوٹی ہے یہ موضع بندلی کی ہے, اس سائڈ پہ موضع بندلی ہے, اس طرف انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے. تو کیا صورتحال رہتی ہے ادھر؟ فاسسٹ مودی حکومت نے جب سے کرفیو نافذ کیا ہے تب سے لے کے بھارتی فورسز مسلسل سول آبادی کو نشانہ بنا رہی ہیں, جس سے ہمارے مال مویشی کا نقصان بھی ہوا ہے اور ہمارے کافی لوگ شہید بھی ہوئے ہیں اور ہمارے مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں. جانی نقصان بھی ہو رہا ہے, مویشی آپ کا مال مویشی کا نقصان ہے, جانی نقصان ہے, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بالکل ڈر نہیں لگتا ہمیں, کیونکہ ہم پاک فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں اور ہر ماز میں ہر میدان میں ہم پاک فوج کے ساتھ انڈیا کو شکست دینے کے لیے کھڑے ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. جب مودی کی حکومت آئی ہے تو ہم اس فائر کی زد میں, شدید فائر کی زد میں, اور آئے روز وہ موٹر گولے پھینکتا ہے, ٹنڈی کا فائر کرتا ہے, چھوٹے تھروں سے فائر کرتا ہے, اور ہمارے جو سکول کے ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, وہ بھی بند ہیں, بچے سکول نہیں جا سکتے ہیں. جہاں تک ہماری دلیری کا طرز ہے, ہم ہر وقت جو ہے نا تیار ہیں اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. چوتھے مہینے کی 12 تاریخ کو فائرنگ ہوئی ہے, اس ٹائم ہماری بہن بھابھی ہے جو وہ شدید زخمی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ہمیں سمانی لے کر گیا ایمبولینس, سمانی سے بمبر لے کر گئے, بمبر سے ہمیں ایک CMH کھاری میں لے کر گئے ہیں, اور ادھر ہمارا بہت اچھا علاج ہوا, معالجہ ہوا ہے. ہماری آرمی ہے جو بہت اچھی ہے اور انشاءاللہ ہم آرمی کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہی منظور ہوا, ہم ہر وقت اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں تک ممکن تھا, جب تک مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو ہم آزاد نہیں کراتے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, پاک فوج زندہ باد. ہماری جو مجبوری ہے ہم اس کا جواب اس طرح سے دے نہیں سکتے, کیونکہ وہ بھی ہمارے اس طرف بھی ہمارے ہی رشتہ دار ہیں, ان کے سب کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, تو وہ اس کو ڈھال بنا کے ادھر کرتے ہیں. تو یہ مجبوری ہے, ورنہ جو بالا کوٹ کے بعد ہوا تھا جواب دیا تھا ہم نے, تو اس میں تو ہم نے ٹارگٹ اور بنایا تھا. تو یہ تو بڑی تکلیف دہ, بہت بڑا انسانی المیہ ہے اگر سمجھا جائے. اب مودی تو اب اس نے تو لوئی لا دیتی ہے نا. جی ہاں, وزیر آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں. تو جی یہ ایک اور مقام ہے, یہ بنکر ہے, مورچہ ہے جو کیموفلاج کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ دشمن کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ مورچہ ہے یا کیا ہے. اور یہاں پہ ہمارے مستعد جوان ہیں پاک فوج کے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مستعدی سے دشمن کی جو پوسٹیں ہیں ان کو, وہ سامنے ہمیں دشمن کی ایک گاڑی بھی نظر آ رہی ہے, وہ سامنے کھڑی ہے, اور یہ سامنے جو علاقہ ہے جی یہ سارا دشمن کا انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے. تو یہاں سے وہ اٹیک کرتے ہیں اور یہاں سے پھر جواب دیا جاتا ہے. یہ ہمارے جوان کھڑے ہیں گنز, لوڈڈ گنز کے ساتھ. یہ کون سا ویپن ہے جی آپ کے پاس؟ یہ LMG ہے سر. LMG. تو بھرپور جواب دیتے ہیں آپ؟ بھرپور جواب دیتے ہیں ہم. تو کیا صورتحال ہوتی ہے جب یہ آپ ادھر کوئی کبھی ادھر بھی فائرنگ ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے, اے دن یہ فائر کرتے رہتے ہیں سر, پنگا کرتے ہیں انڈیا والے, اور خاص کر یہ 7 کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور ہمارے چیک پوسٹوں کو نشانہ بناتے ہیں. تو اس کا ہم بھرپور منہ توڑ جواب دیتے ہیں جیسے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے گفتگو سنی. ایک اور جناب ہمارا جوان ہے جو نشانہ لے کے کھڑا ہے. تو کیا صورتحال ہے جی آپ کی؟ صورتحال LOC کی اس وقت کشیدہ ہے. انڈین آرمی
गाहे बगाहे हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाती है और हमारी फौजी चौकियों को भी, और हम उनके ईंट का जवाब पत्थरों से देते हैं, पत्थर से नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ये है जनाब, आपने देखा इनके अज़ाइम, और ये एक मोर्चे के अंदर की ज़िंदगी है। यहाँ पे 24 घंटे राउंड द क्लॉक जनाब ये ड्यूटी दी जाती है। 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन। और आज ईद का दिन है। ईद के दिन भी ये अपने सब घर को, बच्चों को, बीवी को, वालिदैन को छोड़ के यहाँ पे वतन का दिफा कर रहे हैं। और मैं उन लोगों से ज़रूर कहूँगा जो बिला वजह मुग़ल्लज़ात करते रहते हैं पाक फ़ौज के जवानों पे कि जनाब पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो यहाँ आएँ, इनकी ज़िंदगी को देखें। यहाँ देखें कोई पंखा वंखा नहीं है ये, और ये ऊपर छत है और कोई पंखा नहीं है, कोई बिजली नहीं है यहाँ पे। ये इस मुश्किल तरीन हालात में भी, और यहाँ का वेदर भी काफ़ी गर्म है और मज़ीद गर्म होगा, लेकिन इनकी ये ड्यूटी यहाँ पे बरकरार रहती है। ये देते रहते हैं, जाने भी कुर्बान करते हैं, और इसलिए मैं उन लोगों से कहूँगा ज़रा थोड़ा सा शर्म करें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी खुद तशरीफ़ लाए हुए हैं अपने जवानों के साथ और अफसरों के साथ। यहाँ पे उन्होंने नमाज ईद अदा की है। बिलअमूम आम लोगों को नहीं पता होता कि जनाब क्या सूरत हाल है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान कैसे ड्यूटी दे रहे हैं, वतन का दिफा कर रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि तमाम SOPs का ख्याल रखा गया था, और जो गवर्नमेंट के SOPs थे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ईद नमाज का इह्तिमाम किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क और हमारे कौम को अल्लाह पाक सलामत रखे और हर किस्म के आसास से, परेशानियों से महफूज रखे। खुसूसन ये जो वबा कोरोना वाली फैली है, अल्लाह इससे तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को और तमाम इंसानियत को रब्बे ज़ुल जलाल इससे नजात अता फरमाएँ। ये आपको मैं बता दूं जनाब कि ये पहला चैनल है पाकिस्तान का प्राइवेट TV चैनल ARY जिसको ये एजाज़ हुआ है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके अपने जवानों और अफसरों के साथ उन्होंने नमाज ईद अदा की है। और एक ये भी इससे पहले कभी नहीं हुआ कि कोई भी प्राइवेट चैनल वो या प्राइवेट मीडिया टीम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे बाउंड्री पे आई हो और उन्होंने उनके साथ नमाज ईद अदा की हो। तो इसके लिए हम अफवाज पाकिस्तान के भी शुक्रगुज़ार हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और ये हमारे प्रोफेशन में एक बहुत ही नायाब इवेंट है। ये भी एक तारीख बन गई। जी बिल्कुल, ये भी एक तारीख बन गई और एक ऐसे मौके पे ये तारीख बनी है कि जब मकबूजा कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखें आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका बहुत पुरसकून और आपने देखा है जी कि तमाम जवानों ने, अफसरों ने वो मास्क पहने और वो फासला भी रखा है। जी हाँ, और सारे SOPs को वो फॉलो कर रहे हैं। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। ये था आज का फौरी तौर पे जो हमने आपको बताया था कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी हमारे लिए, ARY के नाजरीन के लिए। तो आज हमने नमाज ईद अदा की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, फौजी जवानों के साथ, अफसरों के साथ। ईद उल फितर का दिन भी ऐसे गुजार देंगे, एक और ईद अपनी धरती पे वार देंगे। सरहद के हम मुहाफिज, शहरों के हम निगहबान, एक दो नहीं वतन को ईदें हजार देंगे। ईद उल फितर का दिन भी ऐसे गुजार देंगे। मेरे मुल्क के हो बच्चे, बूढ़े जवां या माएं, खून अपने जिगर का देकर गुलशन निखार देंगे। दहशत फैलाने वालों हम तुमको मार देंगे। ईद उल फितर का दिन भी ऐसे गुजार देंगे, एक और ईद अपनी धरती पे वार देंगे। एक दो नहीं वतन को ईदें हजार देंगे।
ویلکم بیک ناظرین، آپ نے دیکھا جی ہمارے اس وزٹ کے کچھ حصے، اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور دیگر سینئر فوجی قیادت کے ساتھ ہماری کیا گفتگو ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی۔ تو یہ کافی لمبی نشست تھی، تقریباً 1.25 گھنٹے سے زیادہ کی نشست تھی، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے فوکس کشمیر تھا۔ اور چوہے صاحب اس میں جو ہم نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ دشمن کے کیا عزائم ہیں اور کیا ان کی پلاننگ ہے، کیا ان کی اسٹریٹجی ہے، ان کے ساتھ کون کون ملا ہوا ہے، کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا کھیلا جائے گا، اور کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس ساری سچویشن سے مکمل طور پہ باخبر تھی، آگاہ تھی اور آگہی تھی، اور جو چیزیں ہمارے ساتھ ڈسکس ہوئیں اور جو چیزیں شیئر کی گئیں تو اس سے تو لگا کہ اصل تو چوہے صاحب ہوتا ہے کہ دشمن کیا کہنا چاہیے خاموشی سے کوئی وار نہ کر جائے۔ اگر دشمن کی ساری انفارمیشنز ہمارے پاس ہیں اور ہم سب جانتے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو پھر ہماری تیاری فل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جی شاکر صاحب، جی سر، اس میں 4-5 چیزیں ہیں جو میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس میں کریکشن کر دیں، میری حرج کوئی نہیں، کسی غلط چیز پر اڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس وقت کچھ بین الاقوامی قوتیں ہندوستان کو عوامی جمہوریہ چین اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف لڑانا چاہتی ہیں، یہ ہمارا امپریشن ہے۔ آئی ایم ناٹ کوٹنگ اینی باڈی، میں اپنے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، صابر شاکر صاحب آپ کو گواہ بنا کے۔ ایک نمبر چیز یہ ہے کہ کچھ بین الاقوامی قوتیں ہندوستان کو پاکستان پر اور چین پر حملہ آور کرانا چاہتی، ایک۔ نمبر 2، ہندوستان جو ہے بری طرح ذلیل و خوار ہو گیا ہے اپنی ریاست کے اندر، یونین آف انڈیا کو پارا کرا کے رکھ دیا مودی نے اور اس کے فیشسٹ نظریات نے اور RSS کی پالیسیوں نے، اور وہ یعنی ایک گھمنڈ میں ایک غلط نظریہ بنا کے کہ جیسے 47 میں مسلمانوں میں 2 قومی نظریہ پر پاکستان بنایا، اب ہم اپنے اسی 2 قومی نظریے پر ہم ہندوستان بنائیں گے، یعنی ہندوستان صرف اور صرف ہندوؤں کا ہوگا۔ اب یہ ہے ان کا نظریہ جس پر وہ کام کرے، حالانکہ پاکستان میں تمام اقلیتیں ان کا وہی حقوق ہے۔ جو آپ نے یعنی وہ کہہ رہے ہیں گورننس اور اکنامک ریوائول اور انسینٹیو دینا معاشی طور پہ لوگوں کو، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل ہے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی، اور وہ بھی ہندو انتہا پسندی، ہندو دہشت گردی کو آپ نے فروغ کیسے دینا ہے۔ اچھا، آپ صابر شاکر صاحب، اور آپ نے جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور کور کمانڈر 10 کور جنرل اظہر، لیفٹیننٹ جنرل اظہر اور بابر افتخار اور شفیق اور تمام وہاں جو فوجی افسران تھے، منیر صاحب ہوں، دوسرے ہوں، اب ساروں کے نام ہم تو نہیں لے سکتے، آرمی چیف سب کے نام جانتے ہیں جو ہم نے وہاں محسوس کیا۔ بالکل صحیح بات۔ تو وہ مجھے بتائیں کہ وہاں جوانوں کا، افسروں کا جو موریل تھا، جذبہ تھا، جوش تھا، پاکستان کے لیے کمٹمنٹ تھی، ملک کے لیے لڑنے مرنے کا جو صلاحیت تھی، آپ نے اس کو کیسا پایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس وقت کا آپ مجھے پوچھتے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو اس وقت ہم نے یہ جوانوں کے ساتھ وہ ایسے انٹریکشن ہو رہا تھا جیسے آرمی چیف اور سپاہی کے درمیان نہیں ہو رہا، بلکہ ایک برابر کے لوگ ہیں، ایک ہی کمیونٹی ہے، اور کھانا اکٹھے کھایا عید کے بعد، سب نے ایک ہی جگہ پہ کھانا کھایا، ایک ہی جگہ پہ عید نماز پڑھی گئی، اس کے بعد آپس میں گپ شپ، وہ بائی نیم پکار رہے تھے آرمی چیف سب کو، آپ کا کون سا علاقہ جی میرا، لیکن آرمی چیف نے کہا کہ مجھے گرم چائے دینا۔ ان کی تقریر بڑی زبردست تھی، پرجوش نوجوانوں کے لیے۔ میں تقریر کی طرف آپ کے پاس آتا ہوں جناب۔ انہوں نے جوانوں سے جو خطاب کیا وہ اس میں بڑا امپورٹنٹ میسیج تھا جی، اور وہ عالمی برادری کو بھی میسیج ہے۔ اور آرمی چیف نے یہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں گھمبیر ہوتے انسانی المیے سے دنیا کی نظریں ہٹانے کے لیے کنٹرول پر بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور آرمی چیف نے یہ بھی خبردار کیا کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے
اس کی متنازع حیثیت تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش اور کسی بھی سیاسی یا فوجی جارحیت کا بھرپور قومی عزم کے ساتھ پوری عسکری قوت سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوششوں کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج خطرات کی شدت سے پوری طرح باخبر ہے اور قومی توقعات کے مطابق فرائض کی ادائیگی کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز آرمی چیف نے کہی وہ تھا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنائے، جس طرح فوجی مبصرین کو آزاد کشمیر میں پاکستان کی طرف سے نقل و حرکت کی مکمل آزادی ہے۔ اور یہ ڈیمانڈ وہ ملک کرتا ہے یا وہ فوج کرتی ہے جس کا اپنا دامن صاف ہو، کیونکہ اس وقت آزاد جموں و کشمیر میں فوجی مبصرین کو، اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کو فل ایکسیس دی ہوئی ہے مکمل آزادی ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول پہ جائیں، وزٹ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس وقت انڈیا کی طرف سے کیا ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے جو رویہ، جو مثبت رویہ دکھایا جا رہا ہے وہ۔ لیکن انڈیا نے ایک طویل عرصے سے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کو ایکسیس نہیں دی مقبوضہ وادی میں، اور اس کی ریزن ایک ہی ہے، کیونکہ انہوں نے ظلم بھی کرنا ہے، ظلم و ستم کرنا ہے اور وائلیشن کرنی ہے۔ اور وائلیشن بھی آپ کو میں بتاؤں کہ سینکڑوں کی تعداد میں صرف 2019 اور 20 میں ہو چکی ہے اور وہ 1000 سے کراس کر چکی ہے۔ اتنی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور سول آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد شاکر صاحب آپ کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ مودی جو کل چائے پیش کرنے والا شخص جو ہے، بال ہم نے کسی کی محنت پر اس پر نہیں جاتے، ہم تو خود اپنی ہمبل بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ شخص چونکہ ریگ ٹو ریچز والی بات ہے، یعنی بوریے سے تخت تک پہنچے ہیں، وہ ہر سطح پر رسک لے کے جرائم کر کے اس نے گجرات میں قتل عام کرایا، اس نے دلی میں کرایا، وہ اور مسلسل اسی پر اب سارے ہندوستان میں خون خرابہ کرا رہا ہے اور کشمیریوں کی اندر ان کسائی کے طور پر وہ وہاں کام کر رہا ہے۔ اصل میں یہ شخص ہے، یہ اب آخری جوا کھیل رہا ہے اور اس کا انجام انتہائی ہٹلر سے بھی بدتر ہونے کا ہے، آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا جو ہیل بینٹ ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے آپ کے فوج کے سربراہ کا اور جوانوں کا جذبہ کیسا ہے؟ چوہدری صاحب، بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بندر کے ہاتھ میں جب استرا آتا ہے تو وہ اپنا ہی گلا کاٹتا ہے، اور یہی حال اس وقت نریندر مودی کا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک چائے والا ہے اور چائے والے کی سوچ کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ وہاں کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فاشسٹ نظریات کو غلبہ دیا جا رہا ہے، ایک ہندوتا کا جو نظریہ ہے وہ غالب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آیا، NRC آیا، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کیا گیا اس کو اب عالمی برادری تسلیم نہیں کر رہی، اور پاکستان تو کیا، برطانیہ، یورپی یونین اور امریکنز جو ہیں ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور وہاں کی جو مذہبی رواداری کی جو سفیر ہیں وہ تک کہہ چکی ہیں کہ انڈیا مستقبل کا ایک خوفناک آپ کے ملک ہے۔ مسلمانوں کی آنکھوں پر جو پٹی بندی ہوئی ہے وہ بھی اکھڑی ہے کہ نہیں؟ وہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس طرف بھی آتے ہیں، لیکن آج ہمارا فوکس جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد آرمی چیف نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم اور غیر انسانی لاک ڈاؤن کے خوفناک نتائج اقوام متحدہ، سیکورٹی کونسل اور دنیا کے سامنے بے نقاب ہو سکیں، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کو مقبوضہ کشمیر میں ایکسیس دی جائے اسی طریقے سے جیسے پاکستان نے دی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی قابض فورسز کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ہرگز دبا نہیں سکتی، اور جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے آج بھی منتظر ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں گفتگو تو ہماری بہت زیادہ ہوئی، ڈیٹیل ہوئی، اور سیکورٹی سچویشن کو سمجھنے کا موقع ملا، اس ریجن میں کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی موقع ملا۔ ایک جو امپورٹنٹ بات تھی
وہ یہ تھی کہ جو کچھ مودی سرکار نے یا انڈین سرکار نے سوچا تھا، انتہا پسند ہندوؤں نے سوچا تھا، وہ ماڈل جو ہے کشمیر کا وہ بری طریقے سے فلاپ ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، اور اس فلاپ ماڈل کا جو ملبہ ہے وہ اب پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا انڈیا اور چائنا کے درمیان کوئی ہلکی پھلکی جھڑپ شروع کروا دی جائے، اور اسی لیے پچھلے دنوں چائنا سے انڈیا نے کافی مار بھی کھائی ہے، اور اب چائنا نے بھی انڈیا کے بارڈر پہ اپنے بنکر شنکر بنانے شروع کر دیے ہیں، اور اس بات پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جناب انڈیا میں اب تنقید شروع ہو گئی ہے، ان کے اپنے ڈیفنس انالسٹ تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی جناب سچویشن، انشاءاللہ ہم آپ سے وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ باتیں بات گو ذرا سی ہے، بات عمر بھر کی ہے، عمر بھر کی باتیں کب 2 گھڑی میں ہوتی ہیں۔ لیکن جاتے جاتے میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پوری ٹیم کا جناب شکریہ ادا کرتے ہیں، ARY کی طرف سے، سلمان اقبال کی طرف سے، کہ ہمیں انہوں نے ایکسیس دی اور ہمارے لیے ایک اعزاز بخشا، یہ سب۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات جاتے جاتے بتا دوں کہ آرمی چیف نے ہماری پوری ٹیم کے ساتھ ملے، وہ پوری ٹیم کے ساتھ ملے، اصغر ہمارے ٹیکنیکل سٹاف تھے، اصغر تھے، عاشق تھے، اجمل، عامر، فیاض، ذیشان بابر، سب کے ساتھ انہوں نے جناب ان کو بھی ماشاءاللہ حوصلہ دیا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔